آج کی محفل میں جس نے حصہ لیا، جو بھی شرکت کرے، اس کا کمال کتنا بڑا ہے. سنو، محدث علی الاطلاق، اگر محدث علی الاطلاق کہتا ہوں نا تو بہت بڑا امام، بہت بڑا محدث، جس کو کس نے مانا؟ اپنے مانتے ہیں، میں تو مانتا ہوں بڑا امام، میرا تو امام ہے، تعارف ہزاروں مرتبہ آپ کو کرا چکا، اس کی کتابوں کا بھی، ان کے ذکر کا بھی. لیکن غیر مانے نا، غیر مانے یعنی غیر مقلد مانے. اشرف تھانوی جناب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ محدث جس نے ہندوستان میں حدیث کی تعلیم دی سب سے پہلے، بر صغیر کہتا تھا نا، ہندوستان تو بر صغیر والا پھر کوئی ملک تو نہیں تھا، بر صغیر سے مراد ٹوٹل، وہاں سب سے پہلے جو عالم مدینہ پاک سے آئے، گئے تھے مدینہ پاک، سارا سامان گھر ور بیچ کر مدینہ پاک کے وہیں علم حاصل کریں گے اور تعلیم دیں گے، اور معلم بن گئے مدینہ پاک میں. خوش ہو گئے، سرکار کے بستی میں آ کے اتنا بڑا رتبہ ملا کہ یہاں میں دین کی تعلیم دے رہا ہوں. ان کا نام ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. 900 اور 1000 صدی کا امام، آج کا نہیں، 400-500 صدی لگا لو آپ، 450-500 صدی کا یہ امام، بہت بڑا امام، اللہ اس میں کوئی شک نہیں. اس کا عشق دونوں سائڈ پہ، اہل بیت سے بھی اور صحابہ سے بھی، اور حضور علیہ السلام کی محبت کو میں جواب ہی دے رہا ہوں. یہ ان کی کیا میں بیان کروں آپ کو، تھوڑی سی سوانح بیان کی میں نے کہ وہ مدینہ پاک میں گئے اور وہیں رہنے کے لیے گئے. کچھ عرصے بعد خواب میں میرے سرکار نے کہا یہاں کیا کر رہا تو عبدالحق، تیرا کام نہیں ہے، تو اتنا بڑا عالم حدیثوں کا، ہزاروں لاکھوں حدیثیں تو جاننے والا، اور تو یہاں میرے ہندوستان میں کوئی نہیں ہے، میرے ہندوستان میں یہ حدیث دینے والا کوئی نہیں ہے، چل وہاں پہنچ. حضور کے فرمان پہ لبیک کہا. ایک جملہ کہتا چلوں، آئے ہے جملہ سننا آپ، بھلے آپ سبحان اللہ کہو نہ کہو، اس کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ سے میری جیب نہیں بھرے گی لیکن تمہارا عمل بڑھ جائے گا. سنو، سرکار علیہ السلام سے خواب میں تھوڑی سی پیار سے محبت سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقدر سنور گیا مدینہ پاک آ کے، جب یہ میں آیا ہوں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں آپ کی زیارت نہ ہو، تو میں تو آپ کا دیدار کرتا ہوں. میں اشرف تھانوی پڑھ رہا ہوں، سننا حوالے کے بعد وہ کیا ہوئی بات. کیا فرما رہے ہیں کہ میں جب یہاں آیا ہوں کوئی دن خالی نہیں جو آپ کا دیدار ہو. میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اے شاہ عبد الحق، تو یہاں خواب میں دیکھتا ہے نا، جب تو ہندوستان جائے گا اور وہاں پہنچے گا اور میرے دین کو پھیلائے گا، تو جب تو آنکھ کھولے گا میں تیرے سامنے رہوں گا. جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرنے والا وہ ہے محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی. تو کیا فرماتے ہیں اشرف تھانوی، یہ اتنا بڑا امام حضوری والا جب چاہے آنکھ بند کرے رسول اللہ کا دیدار کر لے، جب آنکھ کھولے رسول اللہ کا دیدار کر لے. یہ ان کے کلمات بتا کر رہا ہوں، میں اپنے نہیں. میں ابھی اعلیٰ حضرت کی بات کرنی شروع کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر آپ کی شان بیان کی ہے. خیر، وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ، جو تمہید جو میں نے بیان کی نا شروع میں، اس کی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں امام کے ذریعے. آپ کو لگے کہ شاہ صاحب بڑی بات کر رہے ہیں کہ جو آیا تو یہ ہو گیا، جو آیا تو یہ کیا ہو گیا، امام علی مقام کی محفل میں، کربلا والوں کی محفل میں تو ہمارا ایسا کیا مقام ہو گیا، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن سنو، وہ امام مدار النبوہ حوالہ دیکھ لینا کتاب میں. آپ فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی ایک قصہ بیان کرتے ہیں خراسان کے حکمران کا. وہ حکمران تھا، بظاہر حکمران آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں، کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوتے نا، انتقال ہو گیا اس کا. وہاں کے بزرگ وقت کے، انہوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے. حضرت جانتے تھے، حضرت نے کہا اے بھائی، اے بادشاہ، میں تجھے جانتا ہوں، ٹھیک ہے تیرے عمل تیرے فرضیات اپنی جگہ پہ، لیکن ایسا کوئی تیرا مرتبہ دنیا میں مجھے نظر نہیں آیا کہ تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں قبر میں کھل جائیں. تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. سنو دوستوں، حوالہ دیا میں نے، اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. کیا کرم کیا؟ بولے ایک دفعہ
شب عاشورہ 9 محرم شریف آج کی رات میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دالان میں، اچانک مجھے کربلا کا منظر سامنے یاد آ گیا، امام علی مقام کے شہداء کی قربانی یاد آ گئی، امام علی مقام کی قربانی مجھے یاد آ گئی، اور میں رو کر سوچتا رہا یا اللہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، میں کاش ان پر جانے نشاور کرتا، کاش میں اس طرح لڑتا۔ یہ میں سوچ رہا تھا، یہ میری سوچ تھی، وہ لمحہ تھا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھولی۔ اندازہ کیا آپ نے آنے کا؟ سچی نیت کے ساتھ آپ بھی آج بیٹھے ہو اور امام علی مقام کی محبت میں واقعی آئے ہو۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ یہ تو مطلقاً میں نے ایک بات کہی۔